اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب عبدالواسع صاحب، امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا وسطی، محترم بیر اللہ خان صاحب، جماعت اسلامی پشاور کے امیر، جناب کاشف چودھری صاحب، صدر پاکستان بزنس فورم، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام فضل مقیم صاحب، صدر سرحد چیمبر آف کامرس، مجیب الرحمان صاحب، محمد جان لالا صاحب، خالد پختونیار صاحب، رحمان گل صاحب، ظفر خٹک صاحب، اور جناب حاجی عبدالجلیل صاحب اور حاجی محمد افضل صاحب، دیگر ذمہ داران، صابر حسین اعوان صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام تاجران کا، صنعت سے تعلق رکھنے والے، تجارت سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا، کہ جو یہاں تشریف لائے ہیں اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں سے، غزہ کے بچوں سے، عورتوں سے، جوانوں اور بزرگوں سے، جو 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے مسلسل اسرائیل کی طرف سے نسل کشی کا شکار ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل ایک طرف تو بمباری کرتا ہے، بم پھینکتا ہے، فاسفورس بم تک پھینکتے ہیں کہ تاکہ جلا کر راکھ کر دیں، اور دوسری طرف ان کے اسنائپرز چن چن کر بچوں کو نشانہ بنا کر شہید کر رہے ہیں، اور یہ بات غزہ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز نے رپورٹ کی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مکروہ اور گھٹیا قسم کا دشمن ہے ہمارا، کہ بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر نسل کشی کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وجہ سے عالمی عدالت نے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ خود کتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ وہ نیتن یاہو کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، اور اس کو یہ لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے کہ جتنا چاہو فلسطینیوں کا قتل عام کرو، جس طرح سے چاہو ملبے کا ڈھیر بنا دو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں بعض امیر انسان اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اور خود امریکہ اور یورپ میں طلباء و طالبات، نوجوان، بعض امیر لوگ ہر جگہ پر اس صہیونی لابی کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی کا مطلب حکمران طبقہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا۔ 56-57 اسلامی ملک ہیں، فوجیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، تجارت ہاتھ میں ہے، گزرگاہیں ہیں، لیکن چھوٹی سی اسرائیلی جو حکومت ہے یا لوگ ہیں جن کو مسلط کیا گیا ہے، وہ بھاری نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پر ہے اور مسلم دنیا میں بے حسی ہے، اسی لیے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ، اور مجھے افسوس ہے کل محمود عباس کے بیان پر، ہم فلسطینیوں کے درمیان کوئی تقسیم نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن اگر محمود عباس بھی امریکہ کی زبان بولے گا اور اسرائیل کی زبان بولے گا تو ظاہر مذمت تو اس کی بھی کرنی پڑے گی۔ جس نے یہ کہا کہ حماس ہتھیار ڈال دے، بھائی تم تو پہلے ہی سپر ڈال کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک ہی تو فورس ہے جو مزاحمت کر رہی ہے، جس نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ ان کے اقدام سے دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، اور 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب اگر امریکی زبان بول کر کوئی آدمی یہ بات کر رہا ہے تو وہ فلسطینیوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں احتیاط کرنی چاہیے اس بات پر۔ اسی طرح سے ہم مسلسل پوری دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک سپورٹ فراہم کرتے ہیں اسرائیل کو، اور ان کو خوف ہے کہ ان کی حکومتیں نہ چلی جائیں۔ وہ امریکہ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بس آپ ہماری حکومتوں کو سپورٹ کریں، ہماری بادشاہتوں کو سپورٹ کریں، ہماری ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کریں، چاہے اس کی قیمت یہ ہو کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہو۔ قبلہ اول اس پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات
جو عمومی طور پر لوگ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ حماس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حملہ کرتے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حماس تو 1987 میں بنی ہے، 1987 میں. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ 1948 میں کیا ہوا تھا؟ جب اسرائیل کا ناپاک وجود قائم ہوا تو چند دنوں میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا تھا. ابھی بھی ویسٹ بینک کے اور یہ جو جنین ہے اور مختلف علاقے ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں اپنے بچوں کو وہ چابیاں حوالے کرتے ہیں کہ جن کے گھروں کو زبردستی چھینا گیا ہے. فلسطین فلسطینیوں کا ہے. بنی اسرائیل کی تو یہ تاریخ ہے کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے مقامی جو فلسطینی تھے ان کا قتل عام کیا تھا، اور پھر بنی اسرائیل ان کا قتل عام کبھی بخت نصر نے کیا اور کبھی رومیوں نے کیا. ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا تھا. یہ مسلمان تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم اپنی عبادت کر سکتے ہو. پھر یہ ملیا میٹ ہو گئے. پھر سلطان سلیم جو ترکی کی خلافت کا خلیفہ تھا، اس نے ان کو الاؤ کیا کہ تم جا کر عبادت کر سکتے ہو. تو یہ ہمیشہ سے محسن کش ہیں، احسان فراموش ہیں یہ یہودی. ان کی تاریخ قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو اور کیا بات ہے. انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تو ان کا قتل کیا. اور ان کی یہ تاریخ بالکل واضح ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ دینی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ یہودیوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ قبضہ کر رہے ہیں. اور مسلمان ان کا اس لیے ہدف ہے کہ وہی سب سے بڑی مزاحم قوت ہے اس وقت. وہ ہمارے قبلہ اول کو، مسجد اقصیٰ کو ڈھانا چاہتے ہیں یہودی. اور یہودیوں کی بھی جو بدترین شکل ہے صہیونی زائنزم کی یہ تحریک جو 1897 میں بنی، اور یورپ نے اپنی بلا ٹالنے کے لیے وہ بھی تنگ تھے یہودیوں سے، انہوں نے کہا ان سب کو ایک ہی جگہ پہ جا کے پھینک دو. وہ الگ بات ہے کہ خود یہ ریاست بنانے کے بعد یہ جو صہیونی ہے انہوں نے پوری دنیا کی معیشت پہ قبضہ کر لیا ہے. عملاً دیکھا جائے تو امریکہ اور یورپ بھی ان کے ماتحت ہیں. خود وہاں کے عوام پریشان ہیں لیکن خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس لابی کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو قتل عام کا لائسنس فراہم کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کے بیدار ہونے کے بعد، اگرچہ کہ یہ ہتھیار بھی خود ویسٹ کا ہی ہتھیار ہے لیکن دودھاری بن گیا، اور اس نے پوری دنیا میں یہ شعور پیدا کیا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد اور ناجائز ریاست ہے اور وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ خود امریکہ اور یورپ میں بھی لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے اصل جو فورس ہے جس نے مزاحمت کی ہے وہ حماس ہے، اور اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اسرائیل کو شکست سے دوچار 7 اکتوبر 2023 کو کر دیا تھا. ٹیکنالوجی کو اور آئرن ڈوم کو اور فوج کو تو شکست ہو گئی. اب اسرائیل صرف ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. وہ نہتے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، وہ فضا سے بم پھینک کر نسل کشی کر رہا ہے، وہ سویلینز پر، وہ مسجدوں پر، وہ چرچز پر، وہ اسپتالوں پہ بم پھینک رہا ہے. باقی لڑنے کے قابل اسرائیل اس وقت بھی نہیں ہے حماس سے. جبھی تو پریشان ہے کہ کہتے ہیں ہتھیار ڈالو. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ حماس کا مقابلہ میدان میں اسرائیل اتنی بڑی طاقت کے باوجود نہیں کر سکتا. ان سرفروشوں نے تو یہ بات بتا دی ہے. تقریباً 19 مہینے ہو گئے. اس 19 مہینوں میں جتنی بمباری ہوئی ہے، جتنی فورسز استعمال ہوئی ہیں، جتنا خون بہا ہے، اس کے باوجود اس وقت بھی 70% سے زائد حماس کی طاقت محفوظ ہے الحمدللہ. اور یہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے ملکوں کے لیے اور فوجوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب ایک اس طرح کی فورس جب اتنا بڑا مقابلہ کر سکتی ہے تو یہ فوجیں کیوں نہیں کر سکتی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری سازش ہو رہی تھی اسرائیل کی بالادستی کی، یہ ابراہم ایکارڈ کے ذریعے سے اس کا تسلط پوری دنیا پہ قائم کیا جا رہا تھا. بہت سے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا. سعودی عرب اور پاکستان پر بھی دباؤ تھا، انڈونیشیا پہ بھی دباؤ تھا کہ کسی طرح واضح طور پر اس کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن حماس کے سرفروشوں نے اور غزہ کے لوگوں نے قربانیاں دے کر
صہیونی عزائم کو خاک میں ملایا ہے. یہ مزاحمت کی قوت ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی پشت پر کھڑے ہوں. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو جگائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں ان پروڈکٹس کا کہ جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اور بالکل درست بات ہے کہ یہ ایک طرفہ کام نہیں ہے. بائیکاٹ بھی کرنا ہے اور آلٹرنیٹ بھی بنانا ہے. اور آلٹرنیٹ پہ بھی بےایمانی نہیں کرنی ہے. اس لیے جہاں لوگ اس بات کا پہرا دے رہے ہیں، بچے کہتے ہیں اپنے والدین سے، گھر کی بچیاں کہتی ہیں کہ بابا وہ چیزیں مت خریدو کہ جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ بیداری ہے الحمدللہ. اس بیداری کا کریڈٹ بھی حماس کو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ میں یہ بیداری پیدا ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر، میں تاجروں سے مخاطب ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ تاجروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے. اگر تاجر صدق کے ساتھ، سچائی اور دیانت کے ساتھ تجارت کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا. ان کا ساتھ ہوگا جنت میں. تو یہ اتنا بڑا پیشہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا. تو ان تاجروں سے کہہ رہا ہوں کہ ایکسپلائٹ نہ کریں اس سچویشن کو، بلکہ وہ اپنی پروڈکٹس کو سستا کریں، ڈیولپمنٹ کریں، تیز رفتاری سے انویسٹمنٹ کریں. ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں آپ، اس پیسے کو انڈسٹری میں لگائیے، نئی نئی پروڈکٹس بنائیے، ریسرچ کیجئے. تیزی سے چند برس میں اس قابل ہو جائیے کہ پاکستان میں ہر چیز کا آلٹرنیٹ آنا شروع ہو جائے. کم از کم فوڈ کے اوپر تو ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہونی چاہیے، ڈٹرجنٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں. پھر آئیے کیوں نہیں آتے ہیں آپ؟ کیوں ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں موبائل پر اور ٹیکنالوجی پر؟ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کا کام ہے یہ کہ وہ فیسیلیٹیشن کرے اور انڈسٹری کو سستی بجلی دے، سستی چیزیں فراہم کرے. اور انڈسٹری کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے جس میں ہم اپنے پاکستان کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں ہماری کسی پالیسی کا دخل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں، آپ تاجر ہیں، کہ ایک ایک پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. یہ فلسطینیوں کا خون ہے جس نے آپ کو بھی یہ موقع فراہم کر دیا کہ آپ کو بغیر کسی محنت کے آپ کی مارکیٹنگ ہوئی ہے. تو ان کا یہ قرض ہے اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ دیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور ایک بہترین تاجر کے طور پر آگے اپنے آپ کو پیش فرمائیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا برانڈ پاکستان کا جو کراچی میں 2 ایگزیبیشن ہو گئی ہیں، کاشف بھائی بھی وہاں تشریف لائے تھے اور ہم نے وہاں اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد میں اور لاہور میں اور پشاور میں بھی ہونی چاہیے اور پورے پاکستان میں اس طرح کی ایکسپوز بھی ہوں. اور پھر اس کو لے کر ہم ڈھاکہ میں اور استنبول میں اور کوالالمپور میں اور جکارتا میں، ان سب جگہوں پہ بھی لے کے جائیں. آپ اس چیز کا بیڑا اٹھائیں. انشاءاللہ یہ ایک نیٹ ورکنگ ہے جو ہوتی چلی جائے گی اور ایک اسٹرینتھ ہے جو امت مسلمہ کی بنتی چلی جائے گی. اور پھر وہ ممالک کے جو اس وقت فلسطین کے ایشو پہ ہمارا ساتھ دیں، ہم ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کریں تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اب یہ مسئلہ کہ بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے، بائیکاٹ سے بہت کچھ ہوتا ہے. کم از کم اپنا فرض تو ہم پورا کر لیتے ہیں، کم از کم ہمارے دلوں میں تو ایمان جاگ جاتا ہے. ان کی معیشت کو ہم جو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیتے ہیں. جو ہمارے پاس آلٹرنیٹ، لوگ کہتے ہیں ذرائع ابلاغ بھی انہی کے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم انہی کے ذرائع ابلاغ انہی کے خلاف استعمال کریں گے. یہ کامن سینس ہر ایک کو ہوتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ استعمال کرنی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور کون سی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنی ان کو کمزور کرنے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. اور الحمدللہ یہ کامن سینس پوری امت مسلمہ میں جاگا ہوا ہے. تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو واعظ اور نصیحت کریں گے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. جہاد کا جب فتویٰ آیا تو اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کرنے کی کوشش کی کہ خود جو اسلام کا شعار ہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المجاہدین تھے، جن کی 10 سال جو مدینہ منورہ کی زندگی ہے، اس میں تقریباً 32 تو وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، وہ غزوات ہیں، اور باقی تقریباً 40 کے قریب سرایا ہے. تو ہر 32ویں 33 کے دن پہ ایک مہم کی جہاد کی. تو اگر کوئی جہاد کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتا ہے. ہاں اگر کوئی دلیل سے بات کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ایک فرد
بندوق اٹھا کر فلسطین تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک ایک فرد بندوق اٹھانے والوں پہ دباؤ تو ڈال سکتا ہے، اپنے حکمرانوں کو مجبور تو کر سکتا ہے، سوشل اور معاشی بائیکاٹ تو کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو فلسطین کی تاریخ تو بتا سکتا ہے، اس انبیاء کی سرزمین کی فضیلت تو بتا سکتا ہے، قبلہ اول کی تحفظ کا عزم تو کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کو استعمال تو کر سکتا ہے، سڑک پر آ کر احتجاج تو کر سکتا ہے، ہڑتال تو کر سکتا ہے۔ تو جو یہ کر سکتا ہے اس کا جہاد یہی ہے، اور جس کے پاس حکومت ہے اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ پیش قدمی کرے۔ یہ ہے جہاد کا فتویٰ، اس میں کس کو تکلیف ہے؟ جس کو تکلیف ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ ان کا اعلی کار ہے، وہ اسرائیل کے لیے کام کرنے والا ہے۔ نہیں سمجھتا تو سمجھ جائے، اور جان بوجھ کر کر رہا ہے تو ان کے اعلی کار بن رہا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا دانشور ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم میں ایک کنسنسس ہے۔ کل جو کچھ بھارت نے کیا، بھارت تو پہلے ہی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا۔ بھارت جس طرح بھی بتایا گیا کہ اس کے تو فوجی باقاعدہ جا کر وہاں اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہے، اور اس نے پہلے دن سے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ کھڑا۔ حالانکہ ایک زمانے میں انڈیا کی پالیسی پرو فلسطین پالیسی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جب سے یہ ہندوتوا کا جنون چڑھا ہے ان کے اوپر، مذہبی جنونیت کے ذریعے سے جو اقتدار میں یہ مودی آیا ہے، تو اور حد ہو گئی ہے، اور یہ پوری طریقے سے انہوں نے برہمن سے خونی اتحاد قائم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کے مفادات پر حملہ کرتے ہیں۔ بھارت کہتا ہے کہ ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں، ہم سیکولر ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو، مسیحیوں کو، دلتوں کو، جین مت والوں کو، اور اسی طرح سکھوں کو وہ مارجنلائز کر رہے ہیں، شہریت کے حقوق چھین رہے ہیں، ان کے تاریخی گریو یارڈز کے اوپر تک پہ حملہ آور ہو گئے، ان کی تاریخی مقامات اور ان کی جو ورثہ ہے اس کے اوپر قانون سازی کر کے اٹیک کر رہے ہیں۔ اور بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز وہاں موجود ہیں، ہر 70 انسانوں کے اوپر انہوں نے ایک فوجی بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے باوجود کشمیری ان سے سنبھلتے نہیں ہیں۔ اور جب کشمیریوں نے اس انتخاب میں بھرپور طریقے سے بی جے پی کو مسترد کر دیا، اور کشمیری ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں 370 اور 35A جو آپ نے ختم کیا یہ قبول نہیں ہے، ہم ٹیریٹری نہیں بننا چاہتے بھارت کی، ہماری الگ حیثیت ہے، یہاں پلیبیسائڈ ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے کشمیریوں کو کچلا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ چاہا ہے کہ جس طرح فلسطینیوں کو اپنی سرزمین میں اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے یہودی اور صہیونی کام کر رہے ہیں، تو برہمن سامراج بھی یہی کام کشمیر میں کر رہا ہے، جموں اور لداخ میں کر رہا ہے۔ حلقہ بندیاں غلط طریقے سے کی گئیں، پھر بھی مطلوبہ نتائج نہیں ملے، تو اب زبردستی ان کو دبا رہے ہیں، ان کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب کچھ نہیں بن پڑا تو یہ پہلگام میں انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھارتی ایجنسیاں ملوث ہیں۔ جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی گئی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ کر رہے تھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، اور ایسے میں جب بھارت نے حملہ کیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان جاری کیا کہ اب معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں پاکستان کی حکومت کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ جب صدر مملکت نے کلمہ پڑھ کر قوم کو مخاطب کیا ہے تو ہم بھی اب غیر مشروط طور پر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ تھا جس کے نتیجے میں دفاع ممکن ہوتا ہے۔ فوجیں جنگ نہیں لڑتی، قومیں جنگ لڑتی ہیں۔ لہٰذا اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وزاداری کا مظاہرہ کرے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے، اپوزیشن کو اعتماد میں لے، اور کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت، سارے اختلاف اس کے اپنی جگہ، کسی کو عاصم منیر سے اختلاف ہو، آرمی چیف سے اختلاف ہو، فوج سے اختلاف ہو، وہ جینوئن گراؤنڈ پر ہے تو ہونا چاہیے، لیکن اس موقع پر پاکستان سے اختلاف سامنے نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس موقع پر لڑائی کسی سے ہوتی ہے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک طریقے سے وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اعلی کار بن جاتے ہیں۔
ایسے موقع پہ میں تمام پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں، تمام تاجروں سے گزارش کرتا ہوں، جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے، سب مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے اور بھارت کے خلاف مکمل یکجائی سے اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جنگ ہم نے نہیں مسلط کی، یہ بھارت نے مسلط کی ہے، اور جب اس نے مسلط کی ہے تو اس کا جواب بھی اسی طریقے سے ملنا چاہیے۔ تو یہ آبی جارحیت ہے، اس جارحیت کے مقابلے میں پوری قوم مل کر لڑے گی، اور اس میں حکومت کو بنیادی طور پر صحیح کردار ادا کرنا ہوگا۔ بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، آپ کی بزدلیوں نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ جب آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیا جا رہا تھا تو اس وقت باجوہ صاحب حکومت میں تھے اور آرمی چیف تھے، اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ ہم نے باتیں کی، زبانی جمع خرچ کی، لیکن جس طرح بھارت کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور بعد میں تو یہ بات آئی کہ کوئی مکمکا ہوا تھا۔ اگر مکمکا ہوا تھا تو اس کی حکومت کیا کر رہی تھی، اس وقت اپوزیشن کیا کر رہی تھی؟ بہرحال جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن تاریخ کے اس موقع پر ہمیں متحد ہو کر ساتھ دینا پڑے گا اور بھارت کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لہذا 26 تاریخ کی یہ ہڑتال، جس کی بہت وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ کسی کی ہڑتال نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی ہڑتال ہے، یہ امت کی ہڑتال ہے، یہ غزہ کے مظلوموں کے لیے ہے۔ تو کل اگر یہ ہڑتال اسرائیل اور امریکہ کے خلاف تھی تو 26 اپریل کی اب یہ ہڑتال امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے خلاف ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور یہ سب ایک ہیں، ان کا اتحاد ہے، یہ ایک شیطانی تسلیس ہے جو پوری دنیا میں بدامنی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی کے سپورٹر ہیں، جو فوجوں کے ذریعے سے بھی اور حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے سارے سازشیں کرتے ہیں، یہ نسل کشی کرتے ہیں، یہ کشمیر میں بھی اور فلسطین میں بھی لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں، اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کو دہشت گردی میں پارٹنرز ان کرائمز ہیں۔ تو ان کے خلاف 26 اپریل کو تاریخی ہڑتال اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے خلاف ہوگی، اور پوری قوم یہ ہڑتال۔ تو میرے تاجر بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یکجائی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ کوئی دکان کھلنی نہیں چاہیے، صرف بڑی مارکیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ نے اعلان کر دیا ہے، سبزی منڈی بھی بند ہونی چاہیے، اور ٹرانسپورٹر حضرات سے بھی میری گزارش ہے، ہم نے تو شٹر ڈاؤن کی اپیل کی ہے، لیکن اگر ٹرانسپورٹر حضرات پیش رفت کریں اور اس کو پہیہ جام میں تبدیل کر دیں تو یہ اور زیادہ بہت طاقتور چیز ہوگی جو پوری دنیا کے سامنے آئے گی۔ تو میری ان سے گزارش ہے، اور میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ٹرانسپورٹرز کی تنظیموں سے رابطہ کریں، چھوٹے چھوٹے رکشہ اور چنچی چلانے والے، اور اسی طرح سے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ چلانے والے، شہروں کی ٹرانسپورٹ چلانے والے، سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس ہڑتال میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس ایمرجنسی میں تو سب کو ساتھ دینا پڑتا ہے، اس لیے مکمل شٹر ڈاؤن ہونا چاہیے، جو محلوں کی دکانیں ہیں وہ بھی بند ہونی چاہیے، سب سے رابطہ کیجیے آپ، اور صرف شہر نہیں، دیہات بھی بند ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی کوئی دکان نہیں کھلی ہو، کوئی آ کر دنیا کا صحافی کوئی آ کر دیکھ لے، کوئی گوگل سے جا کر دیکھ لے، ہر دکان پہ جب شٹر پڑا ہوا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ 25 کروڑ پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور بھارت سے نفرت کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہر اس باضمیر انسان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ امریکہ میں بھی ہو، یورپ میں ہو، کہ جو امریکی پالیسیوں کے خلاف اور اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ ہم ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہیں، جو کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہیں، جو برلن میں اور لندن میں احتجاج کر رہے ہیں، جو پیرس میں احتجاج کر رہے ہیں، جو سڈنی اور پرتھ میں احتجاج کر رہے ہیں، جو نیو یارک اور واشنگٹن میں احتجاج کر رہے ہیں، وہ باضمیر لوگ، ان کے ساتھ مل کر ہم ان سارے ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ممالک بحیثیت اسٹیٹ کے یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں اس وقت، اور یہ بھی ایک تاریخ کا وہ موڑ ہے جس پر اب لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس اقوام متحدہ کا ہم کیا کریں جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتی اور ظالموں کا ساتھ دیتی ہے، اور اگر وہ قراردادیں پاس بھی کر دے تو اس کی قراردادیں بیچارگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور طاقتور لوگوں کی قراردادیں فوراً افیکٹو ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا میں ڈنڈے کا راج ہے، تو ڈنڈے کے راج سے دنیا نہیں چل سکتی، طاقت کے ذریعے سے 7-8 ارب انسانوں کو نہیں ہانکا جا سکتا،
لہٰذا ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھیں, اس آواز کو طاقتور بنائیں, اس کو گلوبل بنائیں, اس کو لوکل بنائیں اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا اور ہڑتال کی حمایت کا بہت بہت شکریہ.